بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھریلو زندگی سکون کا ذریعہ ہے۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، گھر کی زندگی سکون کا ذریعہ ہے، راحت کا ذریعہ ہے، چین کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کی نعمت میں انسان کے لیے سکون رکھ دیا ہے، نیز انسان کو ازدواجی زندگی سے منسلک کر کے اسے بھی اس کے لیے باعث سکون بنا دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سکون کے وہ بڑے اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی بات ذہن میں رکھی جائے کہ گھر ہو یا ازدواجی زندگی، بنیادی نقطہ جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ نیک ہوں گے تو ایک ہوں گے، نیکیاں ہوں گی تو گھروں میں محبتیں ہوں گی، سکون ہوگا، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنیں گے، گھر چین اور سکون کا مرکز بنیں گے۔ مگر یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب گھر میں دین کا نظام ہوگا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس قسم کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیرونی حالات سے متاثر ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسی تسلی دی کہ پریشانی کو سکون میں بدل دیا، تسلی دے کر ناگوار بیرونی اثرات زائل کر دیے۔ گھر کی زندگی اور ازدواجی زندگی سکون کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہے، لیکن عرصہ ہوا کہ مسلمان ان دونوں چیزوں سے محروم ہو گیا ہے۔ اب وہ اس راحت کو حاصل کرنے کے لیے کلبوں کا رخ کرتا ہے، ہوٹلوں کا رخ کرتا ہے، سی ویو کا رخ کرتا ہے اور مصنوعی سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف تدابیر بھی اختیار کرتا ہے۔ چونکہ یہ سارا سکون مصنوعی ہوتا ہے، اس لیے چند لمحات میں یہ سارا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ دنیاوی چیزوں میں سکون نہیں، ان عارضی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے پائیدار سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ پائیدار سکون تو گھر کے اندر ہوتا ہے، گھر کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیاوی چیزوں میں سکون کیوں نہیں ہوتا۔ دراصل ان عارضی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے پائیدار سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ پائیدار سکون تو گھر کے اندر ہوتا ہے، گھر کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اس پائیدار سکون کے حصول کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں، کیونکہ اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ دینداروں کی ازدواجی زندگی بھی بکھری بکھری نظر آتی ہے۔ ان کے گھروں کے اندر بھی بیرونی حالات کے تھپیڑوں نے حالات کو متاثر کر رکھا ہے۔ ان کے گھروں میں بھی اب الجھنیں نظر آتی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، لیکن گھر کا سکون رخصت ہو چکا ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کے ضوابط ہی نہیں ہیں، اصول ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایات دی ہیں انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ نہ بیوی کسی سے پوچھتی ہے، نہ مرد کسی سے پوچھتا ہے۔ اسی جھجک و شرم میں اس کی ہانگی زندگی باہر کی زندگی سے بھی زیادہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ باہر کی زندگی کو آدمی پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر گھریلو زندگی میں نااتفاقی ہو تو پھر برداشت نہیں ہو پاتی۔ نہ کسی کو اپنی مشکل بتا سکتا ہے، نہ اظہار کر سکتا ہے، اندر ہی اندر اپنے غم کو پیتا رہتا ہے، اور یوں اس کی زندگی بے سکونی میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پرسکون زندگی کے اصول آخر کیا ہیں۔ قرآن کریم میں پرسکون زندگی کچھ ایسے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زندگی پرسکون اور خوشگوار ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے۔ یہ ازدواجی زندگی تو ہے ہی سکون کا سب سے بڑا ذریعہ۔ تمہیں اس سے سکون ملے، اس سے تم سے سکون ملے۔ عورت کی چند بنیادی فطری ضروریات ہیں، مرد اگر ان کو پورا کر لے تو اسی طرح عورت سے مرد کے بھی کچھ تقاضے ہیں، عورت ان کو پورا کر لے۔ دین نے بھی ان ضابطوں کی اہمیت بتائی ہے۔ عورت کے حقوق کیا ہیں، اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ عورت کا فطری حق یہ ہے کہ اسے اپنے میاں کے گھر میں تحفظ حاصل ہو، اسے عزت، جان، مال، ایمان کا تحفظ ہو، وہ اس گھر میں جا کر مطمئن رہے، اسے یقین ہو کہ اب میرا گھر یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ہے،
اس لیے کہ میرے میاں نے مجھے قبول کیا ہے، وہ مجھے میری اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کر رہا ہے۔ عورت بھی انسان ہے، یقیناً اس کے اندر کمزوریاں بھی ہوں گی۔ اگر ان کمزوریوں کی وجہ سے مرد اسے خشک پھول کی طرح توڑ کر پھینک دے گا تو عورت عدم تحفظ کا شکار ہو جائے گی۔ پھر وہ اس گھر کو کبھی بھی اپنا گھر نہیں سمجھے گی، اپنے دل کے راز نہیں بتائے گی، اپنے دل کی بات کا اظہار نہیں کرے گی۔ یہ اس کا حق ہے کہ اسے تحفظ ملے، وہ سمجھے کہ میرا سب کچھ یہی ہے۔ اسے اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہاں اس کی اچھائیوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور اس کی کمزوریوں سے درگزر بھی کیا جائے گا۔ وہ صحت مند ہو یا بیمار، دونوں صورتوں میں اسے قبول کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ بیمار ہو تو کہا جائے گا کہ ماں کے گھر چلی جاؤ، ولادت کا وقت قریب آئے تو اسے ماں کے گھر بھیج دیا جائے، خرچے عام پڑے تو ماں کے گھر جانے کا حکم سنا دیا جائے۔ اگر ایسے حالات اور ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے تو عورت عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ جب تک میں ٹھیک ہوں اور میرے شوہر کی جنسی خواہشات مجھ سے پوری ہو رہی ہیں تب تک تو میں یہاں پر ہوں۔ اگر میرے اندر کچھ کمزوریاں آ جائیں یا میں بیمار ہو جاؤں تو میری زندگی کی ضروریات بڑھ جائیں گی، تو پھر مجھے نظر انداز کر کے گرا دیا جائے گا۔ ایسی عورت کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی، عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے۔ پھر ایسی عورت سے اچھے سلوک اور بہتر سلوک اور کام کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو عورت کا یہ حق ہے کہ اسے اپنے گھر میں تحفظ ملے۔ اس بات کی فکر شوہر بھی کرے، ساس بھی کرے اور سسر بھی کرے کہ جس بچی کو ہم لائے ہیں اسے ہم نے تحفظ بھی دینا ہے، اس لیے کہ کل ہماری بیٹی بھی تو کہیں جائے گی۔ اگر ہماری بیٹی کو وہاں تحفظ نہ ملا تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ تو ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ بیوی میری ہے تو اس کے اخراجات بھی میرے ذمے ہیں۔ جب میں اسے اچھائی اور صحت کی حالت میں قبول کر رہا ہوں تو مرض کی حالت کے اندر بھی وہ میری بیوی ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تمہیں ان سے آرام ملے، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، کوئی اونچ نیچ ہو بھی تو جنسی ضروریات پھر انہیں محبت پر آمادہ کر دیتی ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے منہ میں دانت نہیں رہتے، قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے، تو کیا ایسے وقت ان عوارض کی وجہ سے رشتہ ختم ہو جائے گا؟ تو قرآن نے کہا ہے وَرَحْمَةً، اب وہ پیار اور شفقت میں بدل جائے گا، خیر خواہی میں بدل جائے گا۔ ہمیں عورت کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ بڑھاپے میں اس کی بیماری یا مزدوری کی وجہ سے اس سے اغراض یا دوری اختیار کرنے سے پہلے ذرا اس بات پر غور کر لیجئے کہ ارے وہ عورت تو وہ ہے جس نے اپنی ساری جوانی میری نظر کر دی، ساری صلاحیتیں مجھ پر قربان کر دی، میرے بچوں کی تربیت پر اس نے سب کچھ لگا دیا۔ آج اگر اس پر بڑھاپا آ گیا ہے تو کیا ہوا؟ ہے تو میری بیوی۔ اس طرح آپس میں رحمت اور شفقت کا جذبہ جاگ اٹھے گا، تعلقات ختم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھ جائیں گے۔ اور یہی بات عورت بھی اپنے شوہر کے بارے میں سوچے کہ اس نے ساری جوانی مجھ پر لگا دی، جوانی کے دور میں میری ساری ضروریات پوری کی۔ آج اگر اس پر بڑھاپا آ گیا ہے تو خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔ یوں میاں بیوی کا یہ تعلق محبت اور رحمت کا نمونہ بنتا ہے، لیکن اس کے کچھ ضوابط بھی ہیں۔ ان ضوابط پر عمل ہوگا تو بڑھاپے میں یہ تعلق رحمت اور شفقت میں تبدیل ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مکمل تحفظ فراہم کیجیے۔ اس سلسلے میں پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کو اس کے اندر مکمل تحفظ حاصل ہو، اس کی ہر جائز ضرورت کو پورا کیا جائے، اسے اطمینان ہو کہ یہ میرا گھر ہے اور یہی میرا سب کچھ ہے۔ اس کا دل کہے کہ مجھے ایک چھت مل گئی ہے، مجھے ایک سایہ مل گیا ہے، مجھے ایک آسرا مل گیا ہے۔ جس تحفظ اور محبت کا احساس اور تصور اسے اپنے ماں باپ کے گھر میں حاصل تھا،
वही चीज अब इसे यहाँ मिल गई है, लिहाजा बीवी पर तवज्जो दीजिए। दूसरी चीज ये है कि शरीके हाथ पर तवज्जो दी जाए। तवज्जो इसका फितरी हक है। अगर घर के अंदर सास भी बहुत अच्छी हो, नंद भी बहुत अच्छी हो, ससुर भी बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर शोहर इस पर तवज्जो ना दे रहा हो तो ऐसी औरत को कभी भी घर में सुकून नहीं मिल सकता। वो किसी और के लिए तो वहां नहीं गई, वो तो अपने मियाँ के लिए गई है। अगर वो तवज्जो नहीं देगा तो इसे इस घर के अंदर कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। ये इसका फितरी हक है कि इसे पूरी तवज्जो मिले। मगर आज बदकिस्मती ये है कि इसका मियाँ दीगर औरतों को तो बड़ी तवज्जो देता है, उनसे मुस्कुरा कर मिलता है, कई घंटे इनके साथ बैठता है, महफिलें भी सजाता है, लेकिन इसके पास अपनी बीवी की दिलजोई के लिए कोई वक्त नहीं है। इसका दिल बहलाने के लिए इसके पास फुर्सत नहीं है। वो इंतजार कर रही होती है कि मेरे मियाँ घर आएंगे तो साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन जब वो आते हैं तो उनका मूड ऑफ होता है और वो फिर सो जाते हैं। अब इस औरत के दिल पर क्या गुजरती है जब सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसके लिए इस घर में आई थी, तो इसके दिल पर चोट तो लगेगी। ऐसे रवैये की वजह से ही घरेलू जिंदगी बर्बाद होकर रह जाती है। लिहाजा बीवी की हौसला अफजाई कीजिए। आप खूब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मसरूफ तरीन इंसान थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल अज़दवाजी जिंदगी के सिलसिले में उम्मत के लिए एक नमूना है। क्यों नमूना है? इसलिए कि अज़दवाजी जिंदगी सारे माशरे की तामीर के लिए एक बुनियादी ईंट है। जिस माशरे में घरेलू जिंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए, वो माशरा कभी भी कामयाब और तरक्की की मंजिल को नहीं पा सकता। इसलिए कि इस घराने से औलाद वजूद में आती है जिसने माशरे का हिस्सा बनना होता है। जब मियाँ बीवी का तल्लुक ही टूट फूट का शिकार हो जाएगा तो फिर औलाद को संभालने वाला कोई नहीं होगा। फिर इस माशरे को अच्छे बच्चे नहीं मिलेंगे, अच्छे नौजवान नहीं मिलेंगे, खुद एतमाद और बाइलाक बच्चे फिर इस माशरे में नहीं आएंगे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में तशरीफ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट हुआ करती थी। यूं हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल का पता चलता है। एक मर्तबा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के इजहार और बीवी की दिलजोई का हक अदा कर दिया। एक मर्तबा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के इजहार और बीवी की दिलजोई का हक अदा कर दिया। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर तशरीफ लाए और मैं प्याले में पानी पी रही थी। मुझ पर नजर पड़ते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा ठहर जाओ, जहां से तुमने लब लगा कर पिया है वहां निशान लगा दो, मैं भी वहीं से लब लगा कर पीना चाहता हूँ। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी की दिलजोई फरमाई। अरे ये भी दीन है, हमारा सारा जोर दूसरी चीजों पर चलता है। अरे ये दीन का भी हिस्सा है, बहुत बड़ी इबादत है। अगर आपकी बीवी दिल से आपसे मुतमिन नहीं है और आप इसके फितरी हुकूक अदा नहीं कर रहे, ये इसका फितरी हक है कि इसकी दिलजोई हो, इसकी हौसला अफजाई हो, इसकी दिलजोई के लिए वक्त निकाला जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम और इंतहाई मसरूफ इंसान ने भी अपने तर्ज अमल से ये बताया कि बीवी के साथ इनका मामला किस तरीके से है, और अपने अमल से उन्होंने उम्मत के तमाम अफराद पर वाज़ह कर दिया कि बीवी से कैसा रवैया रखना चाहिए। यकीन जाने कि औरत अपने घर से आई ही इस काम के लिए है, तो जब आप इसे ऐसा प्यार देंगे तो वो प्यार क्यों नहीं देगी, वो भी आगे से प्यार देगी, वो भी मोहब्बत देगी। मेरे दोस्तों, ये औरत के बुनियादी हकूक हैं कि इसे तहफ़्फ़ुज़ मिले, इसकी दिलजोई हो, हौसला अफजाई हो और इसे तवज्जो मिले। मर्द को इन तमाम हकूक की रियायत रखनी चाहिए। अपनी अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि औरत पर मर्द के क्या हकूक हैं। इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में हम इस पर भी तफसील से बात करेंगे।